السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبع ہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من نجا؟ فقال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ازمن له الجنة، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، گزشتہ جمعہ کو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے۔ تو انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے وقت۔ انسان وقت کا صحیح استعمال کرے، وقت کو اللہ کی عبادت میں، رسول کی اطاعت میں جو بھی انسان وقت کو گزارے گا وہ انسان کامیاب ہے۔ اور آج جو آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ ہے کہ نجات یعنی آخرت کے عذاب سے نجات کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات کی اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من نجا، یعنی نجات کا راستہ طریقہ کیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر تھی کہ جس طریقے سے انسان دنیا کے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے انسان کو نجات مل جائے اور تکلیفوں سے راحت مل جائے اور گناہوں سے راحت مل جائے اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے انسان محفوظ ہو جائے، ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے۔ کاروبار بھی کرتے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ میں بھی رہتے تھے، لیکن فوکس آخرت پر کرتے تھے، آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ گویا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں دین کا خلاصہ، دین کا لب لباب اور نجات کا مختصر سا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم ان تینوں پر عمل کر لو گے تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے اور آخرت کے عذاب سے تجھے نجات بھی مل جائے گی اور جنت کی دائمی اور ہمیشہ کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ گے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات بھی مل جائے گی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اس زبان کا غلط استعمال مت ہونے دینا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ اللہ نے تمہیں جو بھی گھر عطا کیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہو۔ تم کسی کی بلڈنگوں کو دیکھ کر کے، کسی کی عمارتوں کو حسد کی نگاہوں سے مت دیکھنا، بلکہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسی پر تم شکر ادا کرو، وہی تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ تم اپنے گناہوں پر روتے رہے۔ جو بھی مسلمان ان 3 چیزوں پر عمل کر لے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصیحتوں میں یہ فرمائی
کہ امسک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا، اپنی زبان کو اپنی قابو میں رکھنا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف لسانک، اپنی زبان کو پکڑ کر کے رکھنا کہ کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جرمہ صغیر و جرم عظیم، یہ زبان دیکھنے کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا جرم بہت خطرناک ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ یہ زبان آپ دیکھیں جسم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اسی زبان سے بندہ اگر کوئی انسان غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ غلط الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے بیگانے، اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن اسی زبان سے بندہ اگر صحیح الفاظ استعمال کرتا ہے تو پھر وہی دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، بیگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کو نہیں جانتا، انسان اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے وقت کو نہیں جانتا، اس لیے جہاں بیٹھا رہتا ہے اپنی زبان کو یوں ہی غلط استعمال کرتا رہتا ہے۔ 5 دوستوں کے درمیان میں بیٹھ جائیں گے، زبان کو غلط استعمال کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کی غیبت کریں گے تو کسی کی چغلی کریں گے، کسی پر تہمت لگائیں گے تو کسی کی عزت و آبرو کو لوٹ لیں گے، کسی کو ذلیل کریں گے اپنی زبان کے ذریعے سے۔ زبان سے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ اگر کسی کے اخلاق کو اگر تمہیں پہچانیے تو اس کی زبان کو دیکھو کہ وہ اپنی زبان سے کس طریقے کا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اگر گھٹیا انسان ہوگا تو وہ گھٹیا ہی الفاظ استعمال کرے گا۔ جس کے اندر اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، وہ انسان کبھی گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو بھی انسان اپنی زبان سے غلط الفاظ استعمال کرے گا تو وہی الفاظ اس کو جنت کا حقدار بھی بنا سکتا ہے، تو وہی زبان، وہی الفاظ اس کو جہنم کا سزاوار بھی بنا سکتا ہے۔ یہ زبان کی اہمیت ہے کہ دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات۔ ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ یا کوئی لفظ نکالتا ہے اور وہ کلمہ، وہ لفظ اس کی وجہ سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یرفع اللہ بها درجات، اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ ہے اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے یا سبحان اللہ بحمدی کہتا ہے، تو اس کے کہنے کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان میں جو فضا ہے وہ ثواب سے بڑھ دی جاتی ہے۔ تو یہ زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ غلط استعمال کرتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، کہ کوئی اپنی زبان سے ایسا کلمہ یا ایسا لفظ نکالتا ہے کہ جس کلمے کی وجہ سے، جس الفاظ کی وجہ سے خدا کی ناراضگی ہو، تو پھر جہنم کی گہری وادیوں میں وہ انسان گرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان سے الفاظ نکالنے کی وجہ سے۔ اب مسلمانوں، ہم اپنا حساب کریں، کیا ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت میں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں یا کہ لوگوں کو گالی دینے میں؟ کیا ہم رسول کی اطاعت کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں کہ کسی کی غیبت اور چغلی کرنے کے لیے، کسی پر تہمت لگانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں؟ اور یاد رکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنے چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی۔ جو بھی مسلمان 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیکن یہ آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کی گارنٹی دے دے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں 2 چیزوں کی، آپ مجھے جنت میں بھیج دیں۔ نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ 2 جبوں کے درمیان میں جو چیز، زبان جسے ہم کہتے ہیں،
جو اس کی گارنٹی لے گا کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اس سے غلط الفاظ استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اس کی جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ما بین لحییہ وما بین رجلین، اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو چیز ہے جسے ہم شرمگاہ کہتے ہیں، اس کی جو ضمانت دے گا، گارنٹی دے گا، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا کوئی مسلمان اس کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کی چغلی نہیں کروں گا، میں کسی پر تہمت نہیں لگاؤں گا؟ کیا کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں غلط کاموں میں، صحیح کاموں میں ہم استعمال نہیں کرتے۔ ہم مسجد میں بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، 4 5 10 مل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کے بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے، انسان کے ایمان کی اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ بیزا باتوں میں، بغیر ضرورت کی باتوں میں انسان مسلمان مشغول نہیں ہوتا ہے، اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرتا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بھی اپنی زبان کو کھولے تو خیر کے لیے کھولے، جب بھی اپنی زبان سے بولے تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے بولے۔ اگر یہ کیپیسٹی نہیں ہے آپ کے اندر، اگر آپ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی باتوں کو بولنے کے لیے اپنی زبان کو نہیں کھول سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا او لیسکت، پھر آپ کم سے کم خاموش رہیں، کم سے کم خاموش رہیں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ تو ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے یا نہیں کرتے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے، خود ہی صاف کریں۔ میرا کام ہے بتانا، اور یہ ہر ایک کے اندر خرابی ہے، میرے اندر بھی خرابی ہے، آپ کے اندر بھی خرابی ہے۔ اب یہ خرابی صحیح کیسے ہو؟ اب ہم صحیح کیسے کریں؟ کون ایسے نسخہ کو اختیار کرے کہ ہم اپنی زبان سے غلط الفاظ استعمال نہ کر سکیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں؟ کس حکیم کے پاس جائیں ہم؟ کس سے پوچھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 چیزوں کی گارنٹی دو، میں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں، تو میں کیوں نہ اس نسخے کو استعمال کر کے جنت کو حاصل کروں؟ ہر ایک مسلمان کی کوشش یہی نہ ہے کہ بھائی میں جنت میں جاؤں گا، یہ دعویٰ یہی نہیں کرتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں جنت میں جانے کے لیے، میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں جنت میں جانے کے لیے۔ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں حضور گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ گارنٹی دیجئے، میں بھی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اب ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، ہم جب تک کہ اس زبان کو صحیح استعمال نہیں کریں گے نا، ہم زبان کو غلط استعمال کریں گے تو ہم ایسے ہی رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے دنیا کے اندر۔ اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے آپ اس زبان کے بارے میں دیکھیں کہ یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے خطرناک ہے کہ اگر اس کو سمندر کے کھڑا پانی کے اندر بھی اس الفاظ کو ڈال دیا جائے تو کھڑا پانی بھی کروا ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دینے کے لیے، امت مسلمہ کو پیغام دینے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہے، بہت خوبصورت تھی، لیکن قد کے اعتبار سے تھوڑی چھوٹی تھی، دوسرے بیویوں کے مقابلے میں قد کے اعتبار سے چھوٹی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت دوسرے عورت سے یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی محبت صرف میرے لیے خاص ہو، صرف میرے لیے خاص ہو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حضور سے کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پستہ قد ہونا ہی کافی ہے، وہ قد کے اعتبار سے چھوٹی ہے پھر بھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ،
تو اپنی زبان سے جو لفظ جو کلمہ نکالی ہے نا، اگر اس لفظ اور کلمے کو سمندر کے کھارا پانی کے اندر بھی اگر رکھ دیا جائے تو اس کو کڑوا بنا سکتا، کیونکہ تو نے اپنی زبان سے اپنے شوقن کو تکلیف پہنچائی۔ اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی عمل کرتا ہے انسان اس کو لکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تم جو بھی کرو، جتنی نافرمانیاں تمہارے اندر جتنی طاقت ہے کر لو، سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب تمہارے اعمال نکالے جائیں گے، تمہارے سامنے دکھائے جائیں گے، تب اس وقت تم کہو گے کہ کاش میں اپنی زبان سے کچھ بولا ہی نہ ہوتا، میں اپنی زبان سے کوئی لفظ ہی نہ نکالا ہوتا، تاکہ میں اس عذاب سے نجات حاصل کر لیتا۔ صحابہ کے آپ واقعات کو پڑھے، صحابہ یہ چاہتے تھے کہ میں کسی سے زیادہ بات نہ کروں، اگر میں بات کروں گا تو ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی غلط لفظ استعمال ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ تم موٹے ہو یا دبلے ہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے تم خوبصورت ہو یا کالے ہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ تم کس جذبے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تمہارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اگر اللہ یہ فیصلہ کرتا کہ چلو بھائی جتنے خوبصورت ہے سب کو جنت میں ڈال دو، جتنے بدصورت ہے سب کو چھاڑ دو، جتنے مالدار ہے جنت میں ڈال دو، غریب ہے چھاڑ دو، تو پھر پھنس جاتے سب، جتنے خوبصورت ہوتے نکل جاتے، بدصورت ہوتے پھنس جاتے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اگر خوبصورتی کی بنا پر، قد و قامت کی بنا پر، مال و دولت کی بنا پر اللہ فیصلہ کرتے جنت میں جانے کے لیے، تو پھر قارون بھی جنت میں چلا جاتا، ابو لہب بھی جنت میں چلا جاتا، نمرود بھی جنت میں چلا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ قارون بہت خوبصورت تھا اور اس کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ تھے، قد و قامت کے اعتبار سے بھی بہترین تھا وہ، لیکن اپنے قد و قامت کے باوجود، اپنی خوبصورتی کے باوجود، اپنی مال و دولت کے باوجود اس کی حیثیت اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو لہب بھی حضور کے چچا ہے، بہت خوبصورت ہے وہ بھی، لیکن خوبصورتی کے باوجود اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جسم کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے ان کے پاس، صورت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا دل صحیح ہے، اس نے ٹھیک عمل کیا، پھر اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں دیکھے۔ تو اللہ نہ جسم کو دیکھتا ہے، نہ صورت کو دیکھتا ہے، نہ مال و دولت کو دیکھتا ہے، اللہ صرف دیکھتا ہے تو دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو گارنٹی دی کہ تم گارنٹی دو، میں گارنٹی دے رہا ہوں، ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اب میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ مولوی صاحب میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اب فرینکلی نہیں بول پاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میری بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ بعد میں جا کر کے باہر نکلے کے کہیں گے مولوی صاحب آپ جو یہ بول رہے تھے کہاں ہے، کس کتاب میں آپ بتا دیجیے۔ میں کہوں گا میں تو بولا ہی نہیں ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب میں ریکارڈ کر کے رکھا ہوں، آپ دیکھ لیجیے اس کلپ کو۔ تو اب ہم 4-5 آدمی بیٹھ کر کے، دوستوں میں بیٹھ کر کے غیبت کرتے رہتے ہیں، چغلی کرتے رہتے ہیں، کسی کی عزت کو لوٹتے رہتے ہیں، وہاں پر جا کر کے کہے کہ میں ویڈیو کر رہا ہوں آپ کی باتوں کو، کیا وہ غیبت کرے گا؟ کیا وہ چغلی کرے گا؟ کیا کسی پر تہمت لگائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ یہ بندہ ویڈیو کر کے کہیں اس کے پاس نہ بھیج دے جس کی میں غیبت کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ہم ڈر جاتے ہیں، یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں اور پھر ایک لیبل میں رہ کر کے بولتے ہیں کہ کوئی ایسے زبان سے الفاظ نہ نکل جائے کہ لوگ مجھ پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو بھی کرتے ہو 2 فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ تمہاری باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تمہاری باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تم کہیں بھی غیبت کرو، کہیں بھی چغلی کرو، اس کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب ایک مسلمان تھوڑی دیر کے لیے یہ فیل کرے کہ بھائی اگر میں غیبت ابھی کر رہا ہوں، کِرَامًا کَاتِبِینَ لکھ رہا ہے، اب یہ کِرَامًا کَاتِبِینَ 2 فرشتے جو لکھ رہے ہیں اور نام اعمال میں وہ لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن نام اعمال ہمارے سامنے لائیں گے،
اب بتائیے کوئی بندہ غیبت کر سکتا ہے؟ جب اپنے آپ میں یہ فیل کرے گا کہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں وہ میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، میں جہاں بھی رہوں گا وہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو کوئی ہے ہی نہیں بندہ جو کسی کی غیبت کر لے، کسی کی چغلی کر لے۔ ہم اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ کون لکھ رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو آپ جتنے آپ کے اندر طاقت ہے کر لیجئے خدا کی نافرمانی، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان کو کھولیں کسی کو گالی دینے کے لیے، ہماری زبان ایسی بھی کھلتی ہے کسی کو گالی دینے کے لیے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے، تہمت لگانے کے لیے۔ ہماری زبان تو اس لیے نہیں کھلتی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہماری زبان تو اس لیے نہیں کھلتی کہ ہم کسی کو تکلیف دینے سے بچ جائے۔ یاد رکھیے، آپ اپنی زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی بندے کو، تو یہ حقوق العباد ہے۔ جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ جنت میں جا نہیں سکتے۔ یہ حقوق العباد ہے جب اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وقت یہ فیل کرے کہ نہیں، فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمارے سامنے لائیں گے، تو اس دن تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ ہمارے نامہ اعمال نہیں ہے، یہ کسی اور کا آپ نے میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کی زبان پر مہر لگا دوں گا، اب وہ بول نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں کتنے بھی باتیں کر لے، لیکن اب نہیں، قیامت کے دن نہیں بول سکتا ہے۔ اب میں گواہی دلواؤں گا ہاتھوں سے، پیروں سے، اس کے اعضاء سے میں گواہی دلواؤں گا۔ اب اس دن ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم جب بھی زبان کا استعمال کریں تو صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ اب جب ہم اس کو ریئلائز کریں گے، اس کو فیل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ ہم غیبت کرنے سے بچیں گے، ہم کسی کو برا بھلا کہنے سے بچیں گے، کسی کی عزت کو لوٹنے سے، کسی کو ذلیل کرنے سے ہم بچیں گے۔ اور دیکھیے، جب اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں گے، کسی کے سامنے جب آپ بات کریں گے، اب زبان کو صحیح استعمال کریں گے، آپ زبان سے صحیح الفاظ استعمال کریں گے، تو سامنے والا بندہ یہ کہے گا کہ یہ بندہ، اس کے اندر مینر، اس کے اندر اخلاق ہے۔ لیکن اپنی زبان سے غلط چیزیں استعمال کریں گے تو سامنے والا خود بخود یہ سمجھ جائے گا کہ نہیں یہ صحیح ہے۔ تو ہم اپنی زبانوں کو غلط استعمال کر کے خود تو بدنام ہوتے ہیں، لیکن اسلام کو بھی ہم بدنام کرتے ہیں۔ آپ خود بدنام ہو رہے ہیں، انفرادی طور پر بدنام ہو رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی وجہ سے اگر اسلام بدنام ہو، اگر غیر ہم پر کوئی کیچڑ اچھالے کہ یار مسلمان بھی گالی دیتا ہے، جبکہ اس کے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس طریقے سے، اس طریقے قرآن میں، پھر بھی مسلمان گالی دیتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، تو مسلمان کی ہیبٹ نہیں کہ مسلمان یہ کام کرے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی اب زبان کھولیں تو اللہ کی عبادت کے لیے، جب بھی ہم زبان کھولیں تو رسول کی اطاعت کے لیے زبان کو کھولیں۔ اس لیے ہم اس کو ریئلائز کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ بس میں یہی، میرا کام کیا ہے کہ میں آپ کو بتانا، ایک محبت ہے آپ سے، آپسی محبت کی بنا پر، ورنہ آپ یہ کہتے رہے کہ ان کا کام ہے جمعے کے دن آ کر کے کچھ بول دینا، اور میرا کام ہے بیٹھ کر کے سن کر کے باہر نکل جانا، بس یہی ہے۔ ہر جمعہ کو یہ سامنے آئیں گے، بولیں گے، چلے جائیں گے، اور میرا بھی کام ہے کہ میں آؤں گا، بیٹھ کر کے سنوں گا، چلے جاؤں گا۔ اگر اس طریقے سے ہم کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں نہ تبدیلی آئے گی، نہ میرے بولنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کے سننے کا کوئی فائدہ ہے۔ تو جب بھی ہم سنیں تو عمل کے غرض سے سنیں، یہ نہیں کہ بھائی ہم سن لیے باہر نکلے پھر وہی کام نہیں۔ جب تک یہ چینجنگ نہیں لائیں گے، ہمارے بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم جب بھی آئیں جمعے کے لیے، جہاں بھی جائے، اگر کوئی بندہ کچھ بول رہا ہے، آپ اس غرض سے سنیں کہ وہ بندہ بول کون رہا ہے، اس کو چھوڑے، وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، واقعی اگر صحیح بات کہہ رہا ہے تو اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کا صحیح استعمال کیجیے، یہی خلاصہ میں یہ بتایا، شروع میں یہ بتایا کہ نجات یعنی آخرت کے عذاب سے نجات کا طریقہ کیا ہے، پھر اللہ کے رسول نے بتایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، یہ تین جو اپنی تینوں چیزوں پر عمل کر لے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ
اضمن له الجنہ، کہ جو بھی اپنی دو چیزوں کی گارنٹی دے گا، اپنی زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دے گا، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، کہ اگر تم بول سکتے ہو تو صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ یہ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔